السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، اللہ کرے آپ بخیر و عافیت ہوں۔ اس وقت میں قرآن پاک کا ایک انتہائی اہم اور بہت ہی ضروری پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ پیغام ان لوگوں کے لیے ہے جو قرآن پاک کی آیات اور احکام سے منہ موڑ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ قرآن پاک 16ویں پارے کے سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 124، 125 اور 126 میں ارشاد فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا۔ اور وہ شخص جو قرآن پاک کے احکام سے، آیات سے اعراض کرتا ہے، فإن له معیشة ضنکا، تو اس کے لیے تنگ زندگی ہے۔ اور آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے: وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ہم قیامت کے دن اس کو اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ وہ شخص اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا، کہے گا: قال رب لم حشرتنی اعمیٰ، اے میرے رب، آپ نے مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا؟ میں تو دنیاوی زندگی میں بینا تھا، مجھے آپ نے بینائی عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا: کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، اسی طرح تم اندھے بنا کر اٹھائے گئے ہو کہ تمہارے پاس دنیاوی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکام آئے تھے، اللہ تعالیٰ کی آیتیں آئی تھی، لیکن تم نے کیا کیا تھا؟ فنسیتها، تم نے اس کو بھلا دیا تھا، تم نے اس سے اعراض کیا تھا، اس سے منہ موڑا تھا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، اسی طرح آج تم بھی بھلا دیے گئے ہو، اسی وجہ سے تمہاری بینائی چھین لی گئی ہے اور تم نابینا اور اندھے بنا کر اٹھائے گئے ہو۔ محترم حضرات، اس آیت کریمہ میں یقیناً ایک دلوں کو جھنجھوڑ دینے والا پیغام ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنی زندگی میں غور کریں کہ کیا ہمارا شمار تو ان لوگوں میں نہیں ہے جو قرآن پاک سے منہ موڑ کر زندگی گزار رہے ہیں؟ کہیں ہمارا بھی تو شمار قیامت میں، اور ہمارا بھی حشر قیامت میں ان لوگوں میں سے تو نہیں ہوگا جن کو اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا؟ اس لیے دنیاوی زندگی کے رہتے ہوئے ہم قرآن پاک کی آیات کو سیکھیں، ان کے احکام کو معلوم کریں اور قرآن پاک کی آیات و احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ تو قرآن پاک کی صحیح تلاوت سیکھنے کے لیے اور قرآن پاک کے صحیح احکام کو معلوم کرنے کے لیے آج ہی چینل کو سبسکرائب فرمائیں، علمی گلدستہ یوٹیوب چینل۔ اور قرآن پاک کی صحیح تلاوت کے لیے بھی الحمدللہ 40 دن کا آن لائن قرآن کورس جاری ہے، اس سے بھی جڑیں، اپنے دوست و احباب کو بھی جوڑیں۔ جزاکم اللہ خیر، شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، اللہ کرے آپ بخیر و عافیت ہوں۔ اس وقت میں قرآن پاک کا ایک انتہائی اہم اور بہت ہی ضروری پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ پیغام ان لوگوں کے لیے ہے جو قرآن پاک کی آیات اور احکام سے منہ موڑ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ قرآن پاک 16ویں پارے کے سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 124، 125 اور 126 میں ارشاد فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا۔ اور وہ شخص جو قرآن پاک کے احکام سے، آیات سے اعراض کرتا ہے، فإن له معیشة ضنکا، تو اس کے لیے تنگ زندگی ہے۔ اور آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے: وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ہم قیامت کے دن اس کو اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ وہ شخص اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا، کہے گا: قال رب لم حشرتنی اعمیٰ، اے میرے رب، آپ نے مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا؟ میں تو دنیاوی زندگی میں بینا تھا، مجھے آپ نے بینائی عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا: کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، اسی طرح تم اندھے بنا کر اٹھائے گئے ہو کہ تمہارے پاس دنیاوی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکام آئے تھے، اللہ تعالیٰ کی آیتیں آئی تھی، لیکن تم نے کیا کیا تھا؟ فنسیتها، تم نے اس کو بھلا دیا تھا، تم نے اس سے اعراض کیا تھا، اس سے منہ موڑا تھا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، اسی طرح آج تم بھی بھلا دیے گئے ہو، اسی وجہ سے تمہاری بینائی چھین لی گئی ہے اور تم نابینا اور اندھے بنا کر اٹھائے گئے ہو۔ محترم حضرات، اس آیت کریمہ میں یقیناً ایک دلوں کو جھنجھوڑ دینے والا پیغام ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنی زندگی میں غور کریں کہ کیا ہمارا شمار تو ان لوگوں میں نہیں ہے جو قرآن پاک سے منہ موڑ کر زندگی گزار رہے ہیں؟ کہیں ہمارا بھی تو شمار قیامت میں، اور ہمارا بھی حشر قیامت میں ان لوگوں میں سے تو نہیں ہوگا جن کو اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا؟ اس لیے دنیاوی زندگی کے رہتے ہوئے
ہم قرآن پاک کی آیات کو سیکھیں، ان کے احکام کو معلوم کریں اور قرآن پاک کی آیات و احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ تو قرآن پاک کی صحیح تلاوت سیکھنے کے لیے اور قرآن پاک کے صحیح احکام کو معلوم کرنے کے لیے آج ہی چینل کو سبسکرائب فرمائیں، علمی گلدستہ یوٹیوب چینل۔ اور قرآن پاک کی صحیح تلاوت کے لیے بھی الحمدللہ 40 دن کا آن لائن قرآن کورس جاری ہے، اس سے بھی جڑیں، اپنے دوست و احباب کو بھی جوڑیں۔ جزاکم اللہ خیر، شکریہ۔